بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا أحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 100 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہے۔ اور آ چکے تمہارے پاس موسیٰ صریح معجزے اور واضح تعلیمات لے کر، پھر تم نے ان کی غیر حاضری میں بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور تم ظالم ہو۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو معلق کر دیا تھا، پکڑو اس کو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے اس کفر کے پاداش میں کہ یہ بہت ہی بری ہیں یہ باتیں جن کا حکم دے رہا ہے تمہیں تمہارا ایمان اگر تم مومن ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر خالص کر دیا گیا ہے دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر، تب تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، اور یہ ہرگز آرزو نہیں کریں گے موت کی باسبب ان کرتوتوں کے جو ان کے ہاتھوں نہ آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ ان ظالموں سے بخوبی واقف ہے۔ اور تم نہیں پاؤ گے تمام انسانوں سے زیادہ حریص اس دنیا کی زندگی پر، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ حریص۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ کسی طرح اس کی عمر 1000 برس ہو جائے، حالانکہ نہیں ہے اس کو بچانے والا عذاب سے اس قدر جینا، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو کوئی بھی دشمن ہو جبریل کا تو وہ یہ جان لے کہ اس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو ان کے سامنے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے۔ جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کرتی ہیں روشن آیات، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں۔ اور کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا،
بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت کے لیے واضح نشانیاں دیں، لیکن تم نے انہیں پس پش ڈال کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور انہیں کان لگا کر سنو، لیکن بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں۔ قوم یہود کی یہ بھی ایک دارینہ بیماری تھی کہ زبان کو ذرا سا مروڑ کر الفاظ کو اس طرح بدل دیتے تھے کہ بات کا مفہوم یکسر بدل جائے۔ چنانچہ سمعنا واطعنا کے بجائے سمعنا وعصینا کہتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منافقین تھے ان کا یہی وتیرہ تھا۔ ان کی جب سرزنش کی جاتی تو کہتے تھے کہ ہم نے سمعنا واطعنا کہا ہے، آپ کی سماعت میں کوئی خلل ہو گیا ہوگا۔ یہ عجیب ایمان والے تھے کہ جو ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ کیا ایمان کے ساتھ ایسی حرکتیں ممکن ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ، بنی اسرائیل سے سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے لیے جنت مخصوص ہو چکی اور تم مرتے ہی جنت میں پہنچا دیے جاؤ گے، اور اگر تمہیں جنت میں داخل ہونے کا اتنا ہی یقین ہے، پھر تو دنیا میں رہنا تم پر گراں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر یہاں رہنے کی خواہش دل میں موجود ہے تو پھر یا تو آخرت پر ایمان نہیں یا تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص پر مبنی نہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر شخص کو خود معلوم ہے کہ اس نے کیا کمائی کی ہے اور کیسے اعمال آگے بھیجے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اس آیت کریمہ کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ یہود کا معاملہ مشرکوں سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ مشرکین تو اہل ایمان کے ساتھ مقابلہ کے لیے کھل کر سامنے میدان میں آ گئے تھے اور ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور اپنی جانیں معبودان باطلہ کے لیے قربان کی، لیکن یہودیوں کے اندر یہ ہمت اور جرأت قطعاً نہیں کہ وہ جان ہتھیلی پہ رکھ کر میدان میں آ سکیں۔ ان کے بارے میں سورۃ الحشر میں الفاظ وارد ہوئے ہیں جن کا ترجمہ ہے یہ سب مل کر بھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی اوٹ سے۔ آخر میں فرمان ہوتا ہے کہ اگر ان یہودیوں کو ان کی خواہش کے مطابق لمبی زندگی دے بھی دی جائے یہ انہیں عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکے گی۔ آخرت تو بالآخر آنی ہے اور انہیں ان کے کرتوتوں کی سزا مل کر رہے گی۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جیسے کہ قبل ازیں عرض کیا جا چکا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہود کے لیے بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئی۔ ان کا خیال تھا کہ آخری نبوت کا وقت قریب ہے اور یہ نبی بھی حسب سابق بنی اسرائیل میں سے مبعوث ہوگا، لیکن نبی آخر الزمان کی بعثت بنو اسماعیل میں سے ہوئی۔ یہود جس احساس برتری کا شکار تھے اس کی روح سے وہ بنی اسماعیل کو حقیر سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ امی لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے اور نہ کوئی شریعت ہے اور نہ کوئی قانون اور ضابطہ، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک شخص کو کیسے چن لیا؟ ان کا خیال تھا کہ سب شرارت حضرت جبریل امین کی ہے کہ وہی لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، لہٰذا وہ خود کو حضرت جبریل علیہ السلام کا دشمن تصور کرتے تھے اور انہیں گالیاں دیتے تھے معاذ اللہ۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں جبریل امین کو تو کچھ اختیار حاصل نہیں، فرشتے جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ملائکہ ان سب کی ایک ہی حیثیت ہے، یہ ایک جماعت ہیں، ان میں کوئی اختلاف یا افتراق نہیں۔ اگر کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اگر کوئی اللہ کے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور جبریل امین کا بھی دشمن ہے۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یاد کیجئے سورۃ البقرہ کے 3 رکوع میں یہ الفاظ آئے تھے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ،
ان میں سے اکثریت نے جب بھی اللہ سے کوئی میثاق کیا یا اللہ کے رسولوں سے کوئی عہد کیا تو اس کو توڑ ڈالا۔ یہ اس لیے کہ ان کی اکثریت ایمان و یقین کی دولت سے خالی تھی۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے کہ مسلمان تو سب ہیں، لیکن ایمان حقیقی، ایمان قلبی یعنی یقین والا ایمان کتنے لوگوں کو حاصل ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔